حضور امیر ہونے کا وظیفہ بتا دیں۔ اصل میں امیر ہونے کے فیور میں نہیں ہوں یار۔ ایک امیر تھا، بہت امیر کبیر، قارون۔ اس کا جو انجام ہوا نا کہ اب تک وہ اس کی دولت جو ہے نا اس کے سر پر بوجھ، وہ زمین میں دفا جا رہا ہے۔ تو میں نے بولا میں بڑا امیر و کبیر ہوں، کیوں؟ در مصطفیٰ کا فقیر ہوں۔ یعنی سرمایہ دار ہونا، مالدار ہونا، یہ میرے نزدیک، یہ میری دیکھو اپنی بات ہے، مطلب بولتے ہیں نا جمہوریت ہے، تو میری اپنی سوچ ہے کہ مالدار ہونا اچھا نہیں ہے۔ حاسد بڑھ جاتے ہیں، دشمنیاں لگ جاتی ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اور بیماریاں کیسے؟ دیکھو بھائی نوکر خدام یہ کام کر رہے ہوتے، سیٹ صاحب یوں بیٹھے ہوتے گدی پہ، پھر وہ کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، شوگر شوٹ کر جاتا ہے، میدا تباہ ہو جاتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، وہ مسائل ہی مسائل بیچارے بھگت رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مزدور ہوگا نا اس کی صحت اچھی ہوگی مالدار کے مقابلے میں۔ یعنی اتفاق سے جس سے ہم نے لیا نا یہ اپنے فیضان مدینہ کا پلاٹ، وہ بیچارے معذور تھے، ویل چیئر پہ آنا جانا تھا، اور شاید ان کا بھی شیئر تھا، کچھ مختلف چند پارٹیوں کا یہ پلاٹ ہوگا۔ تو ان سے یہ آئے تھے فیضان مدینہ، میں بھی تھا، ہماری کچھ بات چیت ہوئی، تو میں ان کو دیکھا، میں نے کہا اور اس وقت کے 2.25 کروڑ تو اب کے سوچ 2.25 ارب، یہ ان میں سے تو کوئی بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اللہ ماشاء اللہ وہ یہ پیدا ہو گئے ہوں گے تو چڈیاں پہن کر گلی میں پھدکتے ہوں گے، سر آپ تو نہیں پیدا ہوئے ہوں گے، اتنی پرانی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ بیچارے معذور تھے پاؤں سے، تو وہ ویل چیئر پر۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو یوں نہیں لگتا ہوگا کہ میں ملازم ہوتا، میں مزدور ہوتا، اور مطلب یہ ساری جائیدادیں اور یہ مال میرے پاس نہ ہوتا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ مزدور کی کیفیت اچھی ہے، یہ ہے آپ کی دولت اور معذوری؟ اس نے کہا کہ آپ صحیح کہتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا وہ ہے نا کہ وہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ یہ ایک میں نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ مطلب تو یوں مطلب لوگ دولت کے پیچھے خواہ بھاگتے ہیں۔ ایمان کی دولت کی مضبوطی کے لیے کتنی کوشش کی۔ یعنی نماز جب ہم مسجدوں میں اپنے لڑکپن کی بات کرتا ہوں، وہ نماز کے بعد، کیونکہ اب تو ایک عرصہ ہوا مسجدوں میں نماز کے لیے وہ سیکورٹی ایشو ہے، تو فریم میں لگی رہتی ہیں، تو اس میں روزی میں برکت کا بھی ایک وظیفہ تھا ہمارے محلے کی مسجد میں، یا اللہ یا احد اس طرح شروع ہوتا تھا۔ تو نماز کے بعد کچھ لوگ اس کو فریم کو پڑھتے تھے۔ تو یوں مطلب روزی میں برکت کی سب کو فکر ہے۔ اگر آپ وظیفہ لگا دو نیکیوں میں برکت کا، پھر شاید شرم آئے گی لگانے والے کو کہ یار یہ نہیں لگاتے تو صحیح تھا۔ ان کو پیسے ہی چاہیے، قوم کو نیکیوں میں برکت کی کہاں پڑی ہے؟ دنیا میں سکھ سب تلاش کر رہے ہیں، قبر کے سکھ کی کس کو پڑی ہے؟ پاک دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے اور اللہ کی رضا کا باعث ہے اور اعمال کے لیے طہارت ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدعاء كله محجوب، ہر دعا حجاب میں رہتی ہے، حتی یکون اوله ثناء علی اللہ عز وجل وصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ اس کی ابتدا میں حمد الہی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا جائے، ثم يدعو فيستجاب لدعائه، پھر دعا مانگے تو اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ پتہ چلا کہ اللہ کی پہلے حمد ہو، پھر درود ہو، پھر دعا ہو، ڈائریکٹ مانگنا شروع نہ کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دعوت اسلامی کے اجتماعات میں امیر اہل سنت کا بھی ایک انداز ہم نے دیکھا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اب یہاں پر حمد بھی ہو گئی، نبی پاک پر درود بھی ہو گیا، پھر دعا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس درود کی برکت سے، حمد الہی کی برکت سے آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب دعا درود سے کیسے قبول ہوتی ہے، یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ عز و جل سے دعا کرنے لگو تو اپنی دعا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو، کیونکہ درود تو یقیناً مقبول ہے،
اور اللہ عز و جل کے کرم سے یہ بعید ہے، وہ ایسا کریم ہے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ دعا میں سے کچھ تو قبول کرے اور کچھ رد کر دے۔ تم نے درود پڑھ لیا، درود قبولیت والی چیز ہے، تو اس کی برکت سے دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب زندگی میں اپنا عمل پکا کر لیجئے کہ جب دعا مانگنی ہے اول آخر درود پڑھنا ہے، شروع میں حمد کرنا ہے، ہو سکے تو کچھ کثرت سے درود پاک پڑھ کر پھر دعا شروع کریں تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اب وقت ہوا ہے خوبصورت واقعات سننے کا۔ دلائل الخیرات شریف کو کون نہیں جانتا؟ یہ درود پاک کی وہ شہرہ آفاق کتاب ہے جو دنیا کے کونے کونے میں پڑھی جاتی ہے، مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں، انٹرنیشنلی ریناؤنڈ، زبردست اس کی شہرت ہے اس کتاب کی۔ یہ کیسی کتاب ہے سبحان اللہ، یہ کتاب لکھی کیسے گئی، اس کی وجہ کیا بنی؟ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، کیونکہ دلائل الخیرات شریف جو لکھنے والے ہیں اس کے جو مؤلف ہیں محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک بار آپ نماز کے وقت کہیں جا رہے تھے اور وضو کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر قریب کنواں تھا، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی رسی یا ڈول وغیرہ نہ تھا، آپ پریشان تھے کیونکہ وضو کرنا تھا، تو قریب ہی ایک مکان کی چھت پر ایک چھوٹی منی موجود تھی، مدنی منی۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے اپنا نام بھی بتایا اور صورتحال بھی بتائی کہ میں پانی نہیں نکال پا رہا۔ تو وہ بچی کہتی ہے کہ آپ ہی وہ بزرگ ہیں جن کی بڑی مدح سرائی کی جاتی ہے، جن کا بڑا چرچا ہے، آپ حیران کھڑے ہیں کہ کنویں سے پانی باہر کیسے نکالیں گے؟ یہ کہہ کر اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا۔ اس مدنی منی کا، اس بچی کا تھوک کنویں میں جانا تھا کہ پانی جوش مار کر کنویں کے منہ پر آ گیا، اتنا اوپر آ گیا۔ حضرت شیخ نے وضو کیا، وضو سے فارغ ہو کر فرمایا میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تو اس مقام پر کیسے فائز ہوئی؟ وہ بولی اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کی وجہ سے جو ویران کھنڈروں میں چلتے تو وحشی جانور ان کے دامن سے لپٹ جایا کرتے تھے، اس پر شیخ نے قسم کھائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے موضوع پر کتاب ضرور لکھے گی۔ وہ مدنی منی ریزن بنی، سبب بنی دلائل الخیرات شریف لکھنے کا۔ اور حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی کو درود پاک کا ایسا فیضان نصیب ہوا کہ آج ان کو دنیا سے گئے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے، مگر دنیا کے کونے کونے میں عاشقان رسول دلائل الخیرات شریف پڑھتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عرصے تک آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی کا آج بھی مزار شریف مرجع خلائق ہے، دنیا بھر سے لوگ جاتے ہیں، برکتیں لوٹتے ہیں۔ یہ مزار موراکو میں، مراکش میں آج بھی موجود ہے۔ شاعر نے بڑی کمال کی بات کی ہے، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ یقین جانیے آج بھی دنیا میں دیکھ لیں، جن جن لوگوں نے نبی پاک کے چرچے کو بلند کرنے کی کوشش کی، اپنا حصہ ملانے کی کوشش کی، اللہ عز و جل نے انہیں عروج دیا، انہیں بڑا مقام دیا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خوب ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش فضول باتوں سے بچ کر ہم درود و سلام پڑھتے رہیں، ہماری زبان تر رہے درود و سلام سے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں چند اور احادیث، خوبصورت واقعات لے کر حاضر ہوں گے اور درود پاک کے شوق کو مزید بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد۔